جو کوشچن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بار جب آپ کلاس میں آئیں تو ہر بار آپ یہ سوچیں کہ آج مجھ کو ٹیک اوے کیا ملا. یہاں سے کوئی ایک بات ضرور لے کر جائیں آپ. ایک بات. جیسے کل میرے پاس 3 آدمی آئے, وہ پڑھے لکھے تھے, وہ کسی پروگرام سے لوٹے تھے, کوئی ان کے پاس ٹیک اوے نہیں تھا. تو میں آپ کو یہ ایک بتاتا ہوں میتھڈ کہ ٹیک اوے کا طریقہ کیا ہے. جیسے آج جو باتیں آپ نے سنی اس کا ٹیک اوے یہ ہے میرے نزدیک کہ کوئی پوچھا آپ سے کہ آج کے کلاس میں تو وہ کیا ملا, تو آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ ملا کہ ویل نون سیئنگ جو ہے کہ دیر از اے وومن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. تو یہ زیادہ بیٹر وے میں یہ سیئنگ اس طرح سے ہے کہ دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. تو کنوکشن جو ہے ہر ایک آدمی کے لیے سب سے بڑا سورس, سب سے بڑا اسٹ ہے. کنوکشن ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کنوکشن نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آج کا ٹیک اوے میں دیکھ یہ ہے کہ دیر از اے کنوکشن ایٹ دا بگننگ آف آل گریٹ تھنگس. This question is from Aisha. Maulana, how should we thank God? میں کہوں گا دل سے. منہ سے بولتے رہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, تو میں اس کو خدا کا شکر ادا کرنا نہیں سمجھتا. اس لیے کہ صحابہ کے ہم نہیں دیکھتے یہ کہ بار بار الحمدللہ کہتے ہوں وہ, جیسے کہ آج کل ہے. آج کل تو یہ ہے کہ آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی, الحمدللہ میں فلاں مسجد جا کے پڑھا. کوئی پوچھے گا آج آپ کو قرآن کی تلاوت کی, الحمدللہ آج میں قرآن کی تلاوت کی. ارے بات بات میں الحمدللہ. بزنس کے بارے میں پوچھے کہ آج کا بزنس کیسا تھا, ہاں الحمدللہ آج بہت اچھا بزنس تھا. آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, الحمدللہ اس کا ایڈمیشن سینٹ کولمبس میں ہو گیا ہے. میں اس کو الحمدللہ نہیں سمجھتا, اس کو لپ سروس سمجھتا ہوں. الحمدللہ ایک اسپرٹ ہے, ایک اسٹارم ہے جو آدمی کے دل میں آتا ہے. زبان سے بھی ادا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زبان سے ادا نہیں ہوگا, لیکن وہ جو زبان سے نکلتا ہے وہ ایک اور ہی چیز ہوتا ہے. وہ ایک اور ہی چیز ہوتا ہے. یہ جو الحمدللہ کہتے رہتے ہیں آج کل لوگ, ہر بات میں الحمدللہ, ہر بات میں الحمدللہ. یہاں تک کہ لوگ بریانی کھائیں گے, الحمدللہ بڑی اچھی بریانی ہے آج کی. یہ سب لپ سروس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ, میں سمجھتا ہوں کہ شکر یہ ہے کہ آپ کو سچ مچ احساس ہو خدا کی بلیسنگ کا, سچ مچ احساس ہو کہ کتنی بڑی بلیسنگ خدا کی ہے. ابھی دیکھیے ایک لیٹسٹ ڈسکوری یہ ہوئی کہ ایک بہت بڑی گلیکسی ابھی ڈسکور ہوئی ہے. یعنی اتنی بڑی یونیورس پہلے سے تھی جس کو ہم ابھی تک ہم اس کو ناپ نہیں سکے. اب ایک نئی گلیکسی, آپ جانتے ہیں گلیکسی بہت ہی بڑی دنیا ہوتی ہے. ہماری زمین اس کے مقابلے میں تو یعنی کسی گنتی میں نہیں آتی. بلین زمینیں بھی کم ہیں اس کے لیے. تو اتنی گریٹنیس تو خدا کی ہے. اور پھر جب کس کے لیے, ایک انسان کے لیے. ابھی میں ایک ٹی وی پہ ایک پروگرام آ رہا تھا, تو یہ لوگ جو اسپیس میں جاتے ہیں ان کو بہت عجیب ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری کہکشائیں ہیں, اتنی زیادہ اسٹارس ہیں, پلینٹس ہیں, سولر سسٹم ہے, لیکن ہر طرف لائف لیس ورلڈ ہے. کہیں بھی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں کہیں, سوائے یا تو آگ ہے یا پتھر سمجھ لیے,
پلانٹس کیا ہیں؟ وہ پتھر ہیں. اسٹارس کیا ہیں؟ آگ ہیں. اور اس کا کچھ نہیں. صرف زمین جو ہے، چھوٹی سی زمین، یہ پلانٹ ارتھ، یہیں پر سب کچھ ہے. تو اس نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ وہ رائٹ مٹیریلس ایٹ رائٹ پلیس. یہ ساری چیزیں، آکسیجن ہے، واٹر ہے، سن لائٹ ہے، اور بلین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہ ہیں، اور سب کچھ انسان کے لیے. جہاں انسان ہے وہیں یہ ساری چیزیں ہیں، جہاں انسان نہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسی انوکھی بات ہے کہ آپ سوچیں کہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ساری یونیورس میں جو چیزیں نہیں خدا نے پرووائڈ کی وہ میرے لیے پرووائڈ کی ہیں. بس میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ صرف یہی پاسبل ہے، کہیں اور نہیں پاسبل ہے. آپ چاند پر ایسا نہیں کر سکتے آپ بولیں تو کوئی سنے، کیونکہ وہاں ایئر نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ساری یونیورس میں کہیں یہ فنامنا نہیں ہے ایک آدمی بولے دوسرا آدمی سنے، تو آپ کو اتنا بڑا تھرل آئے گا کہ آپ بالکل زبان بند ہو جائے گی. یاد رکھیے، وہ شکر ابلے گا اندر سے کہ زبان بند ہو جائے گی، زبان گنگ ہو جائے گی. آپ سوچئے یہ بات جو ہے کہ ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ اتنا ریئر فنامنا ہے کہ پورے یونیورس میں کہیں بھی نہیں ہے. کسی گلیکسی میں نہیں، کسی سولر سسٹم میں نہیں، کسی پلینٹ میں نہیں، کیونکہ کہیں ایئر نہیں ہے. ایئر نہ ہو تو میری بات نہیں سنیں گے آپ. آپ اسی ایک بات کو اگر سوچیں آپ کہ کیسا انوکھا بلیسنگ ہے خدا کی کہ میں بول رہا ہوں، دوسرا آدمی سن رہا ہے. اور اس کے علاوہ اور بلین چیزیں ہیں، کان کی بناوٹ، زبان کی بناوٹ، دماغ کا سوچنا، وہ سب تو ہے ہی اپنی جگہ پر. تو شکر جو ہے وہ تو ایک سمندر کی طرح ابلتا ہے آدمی کے اندر. سمندر ایک اسٹار میں آتا ہے. سمندر کے اسٹار کو آپ لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ آپ سمندر کا اسٹارم جو ہے وہ آپ اس کو کسی ورڈ میں بیان کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے، آپ کے پرسنالٹی میں آتا ہے. اب وہ جیسے کوئی ابل پڑے تو کچھ شبد بھی نکل پڑتے ہیں آپ کی زبان سے. اصل شکر جو ہے وہ ایک اسٹارم ہے جو انسان کے سینے میں پیدا ہوتا ہے. وہ ہے تب تو شکر ہے، نہیں تو شکر نہیں ہے. This question is from Razia. You said that people wrongly judge truth with respect to social criteria. Please elaborate more on this statement. اب جیسے ایک فلاسفر نے لکھا ہے کہ جو گریٹسٹ گڈ ہے وہی ٹروتھ ہے. اس سوسائٹی میں سب سے زیادہ جس چیز سے فائدہ پہنچے وہی ٹروتھ ہے. اب یہ ایبسرڈ بات ہے، یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. یعنی ٹروتھ ایک ایبسلوٹ چیز ہے. سوسائٹی ایبسلوٹ نہیں ہے، سوسائٹی ایبسلوٹ چیز نہیں ہے. تو کسی ایسی چیز سے جو خود ایبسلوٹ نہیں ہے اس کو آپ کیسے کرائٹیریا بنا سکتے ہیں ایسی چیز کو جج کرنے کا جو ایبسلوٹ ہے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. سوسائٹی تو ایک لمیٹڈ چیز کا نام ہے، اور ٹروتھ ایک یونیورسل چیز ہے. اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ سوسائٹی کبھی بھی کرائٹیریا بن سکتی ہے کسی ٹروتھ کو جج کرنے کا. ٹروتھ ایبسلوٹ چیز ہے، اور یونیورسل تھنکنگ چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو جج کرنے کے لیے. This question is from Muhammad Aslam. Kamala Das, the prominent writer, embraced Islam a few years ago. Recently, she made a statement that she has not been able to get rid of her love for Krishna. Can such a love coexist with Islamic faith? نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ بالکل، یہ تو ایک اسٹپڈ مائنڈ میں دو چیزیں اکٹھا ہو سکتی ہیں. اب ایک کرشنا کا تو کوئی ایگزسٹنس نہیں، وہ تو ایک مائتھالوجی ہے، اور گاڈ کا ایگزسٹنس ہے.
گاڈ کا ایگزسٹنس ہے، کرشنا کا کوئی ایگزسٹنس نہیں، وہ تو ایک میتھالوجی ہے. کیسے دو چیزیں اکٹھا ہو سکتی ہے؟ اصل میں ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی وہ میں جانتا ہوں کہ جو مسلمان ان سے ملے وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے اس لیڈی کو ایڈریس کرنے کے لیے. جب انہوں نے اسلام امبریس کیا تو وہیں سے شروع ہوا، یعنی وہ ریئیکشن میں تھا ان کا اسلام. سچ پوچھے تو ان کا اسلام جو تھا وہ کسی اسٹڈی کے بعد نہیں ہوا تھا. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اسٹڈی کی، جیسے کہ ڈاکٹر نشی کانت چٹوپادھیا تھے، انہوں نے اسٹڈی کی تھی پھر اسلام کو ایکسیپٹ کیا تھا انہوں نے تو ایسا ہوا کہ ایک قصہ ان کی زندگی میں پیش آیا. ایک گرو نے کچھ ایسا کیا تھا تو اس سے ریئیکشن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب وہاں پر مسلمانوں کا رول تھا. اس لیڈی نے تو ریئیکشن میں اسلام قبول کر لیا، لیکن مسلمانوں کا رول تھا کہ اس کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں وہ. لیکن جو ان سے ملے وہ سب بہت انکمپیٹنٹ لوگ تھے، بہت ہی انسنسیئر لوگ تھے. یہاں تک کسی نے شادی کی پیش کو آفر کر دیا، اس کو انویٹیشن دے دیا. کسی نے کہا کہ برقع پہنو. بالکل ہی بہت ہی زیادہ برا رول تھا مسلمانوں کا اس کے سلسلے میں. تو یہ ریئیکشن آفٹر ریئیکشن ہے یہ. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈ تھاٹ ان کے اندر آیا ہے کہ وہ ایسا بولی ہیں. وہ سیکنڈ تھاٹ کہ اس سے تو اچھا یہ تھا کہ میں پہلے رہتی اسی مذہب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈی کا قصور نہیں ہے، قصور مسلمانوں کا ہے جو اس سے ملے اور اس کو یعنی انکمپیٹنٹ مسلمانوں کا اس کے مائنڈ کو ایڈریس نہیں کر سکے. وہ بہت پڑھی لکھی لیڈی ہے، بہت پڑھی لکھی. اور جو لوگ ان سے ملے، میں اچھی طرح میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں جو کچھ، ایک بھی مسلمان اس قابل نہیں تھا کہ ان کا مائنڈ کو ایڈریس کر سکے. وہ صرف کیس کو بگاڑا اس نے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہوا ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کی طرف سے کہ اس کے فیتھ کو اور یعنی اوپر لے آتے، اس کو اور یعنی دوبارہ ڈاؤٹ میں ڈال دیا. اب میں نے سنا کہ وہ سیکولرزم میں رہتی ہے، وہ مسلمانوں سے بھی نہیں ملتی. وہ پہلے ملتی تھی وہ، اور مسلمانوں نے اس کو پبلسٹی کے ذریعے ہی بنا لیا ایک زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو تو. بہت ہی برا رول تھا مسلمانوں کا اس کے سلسلے میں. کاش کوئی پڑھا لکھا آپ کو لرنڈ مسلمان ملا ہوتا اس کو جو اس کے مائنڈ کو ایڈریس کر سکتا، تو آج وہ بہت بڑا اسیٹ ہوتی ہے ہمارے لیے. اب اسیٹ نہیں ہے، وہ اب اسیٹ نہیں رہی. This question is from Mrs. Saral Jingran. While your emphasis is perfectly true, Aryan religions do not preach manyness of truth, but the truth is one. Learned men speak it by many names. دیکھیے یہ اتنا سمپل نہیں ہے معاملہ، میں جانتا ہوں. اصل میں یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے کہ مارزم کا کانسیپٹ اور مونوتھیزم کا کانسیپٹ. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ دراصل ان کا ٹروتھ کا کانسیپٹ ہی دوسرا ہے. وہ ٹروتھ کو کوئی اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں. یعنی جیسے گاڈ کا جو کانسیپٹ ان کا ہے، ان کا گاڈ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے، کوئی بینگ نہیں ہے. وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یعنی ان کے یہاں بیسیکلی وہ خدا جو ہے وہ ایک پرویڈنگ اسپرٹ ہے. تو ٹروتھ بھی کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے ان کے یہاں. جب ٹروتھ کو آپ ایبسولوٹ نہ مانیں تو آپ یہی کہیں گے. میری اسٹڈی کے مطابق صرف پرافٹ ہی یہ بتا سکتے ہیں، یعنی آتھینٹک سورس جو ہے پرافٹ کا سورس ہے. اور دوسرے لوگ جو بولتے ہیں وہ کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے. جن کو آپ ریفر کر رہی ہیں ان کو میں آتھینٹک سورس نہیں مانتا. ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا اس معاملے میں سوائے پرافٹ کے. کیونکہ میرے نزدیک وہ بولتے ہیں کہاں سے؟ اپنے آتما سے بولتے ہیں. آپ کی آتما جو ہے وہ کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے. اور پرافٹ بولتے ہیں گاڈ کی طرف سے. ان کے پاس کوئی ورڈ آف گاڈ نہیں ہوتا ہے. اپنی آتما میری بول رہی، ایسا وہ کہتے ہیں وہ. تو بہرحال دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ میرے نزدیک گاڈ کا وہ کانسیپٹ جس میں گاڈ پرویڈنگ اسپرٹ ہوتا ہے اور خدا کوئی اس کا انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہیں ہوتا ہے.
وہ بالکل نہیں، وہ اس کو وہ میں نہیں مانتا اس کو. وہ کوئی سائنٹیفک کانسیپٹ نہیں ہے، وہ ایک پیور فلاسفی ہے، وہ پیور فلاسفی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پروفٹ ہی کو رائٹ ہے کہ وہ بولے کہ سچائی کیا ہے. دوسرے لوگ جو بولتے ہیں تو ان کو بولنے کو رائٹ نہیں ہے. ان کو ریفر کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ٹروتھ کا کانسیپٹ یہ ہے. میری اسٹڈی کے مطابق یہ میری اسٹڈی ہے. This question is from Shakil. Please tell us something about zakat. دیکھیے زکوٰۃ جو ہے اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. یہ آیت آئی ہے زراعت کے بارے میں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرنسپل اس میں بتایا گیا ہے وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جو تم نے کمایا ہے اس میں خدا کا ایک حق ہے. کیونکہ خدا کا جو انفراسٹرکچر ہے یہاں پر وہ نہ تمہیں وہ نہ ملا ہو، خدا کا جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ تمہیں نہ ملا ہو، تو اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی خدا اگر لائٹ واپس لے لے، سورج کی لائٹ نہ پہنچے زمین تک، تو آپ کیسے کمائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. تو خدا کا ایک حق ہے آپ کی کمائی میں. اب قرآن کے مطابق اس کی ایک منیمم ہے، ایک میکسیمم ہے. منیمم یہ ہے کہ آپ اپنی کمائی میں سے 2.5% دیں، 2.5%. اور میکسیمم یہ ہے کہ نیڈ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب دے دیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو منیمم ہے 2.5% دینا. کمائی کا مطلب سال کے آخر میں جو کہتے ہیں حولان حول، سال کے آخر میں جو آپ کے پاس ہے اس میں سے 2.5%. اور میکسیمم یہ ہے کہ اپنی نیڈ جو ہے، بیسک نیڈ کے بعد جو کچھ ہے وہ سب آپ خدا کے راستے میں دے دیں. یہ دو کانسیپٹ ہیں. This question is from Mr. SSA Zaidi. According to a hadith, Allah loves his banda more than the love of 70 mothers. But many of these people are in trouble today. Why is it that Allah is not doing anything to free them from that trouble? دیکھیے یہ تو ایک مت ہے. جو ٹربل میں ہے وہی زیادہ بلیسنگ میں ہے، اور جو افلوئنس میں ہے وہ سب زیادہ بری حالت میں ہے. آپ نے شاید لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کی ہیں، مجھ کو لے چلیے آپ کسی بھی رچ آدمی کے پاس، یہ دلی میں، اور میں بتاؤں گا آپ کو اسٹپڈ ہے، وہ بالکل اسٹپڈ. ہر رچ آدمی اسٹپڈ ہے. کیوں؟ زندگی کا چیلنج اسے نہیں سہا. زندگی ایک چیلنج ہے، چیلنج کے بغیر آپ کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. جو رچ ہیں جو لوگ، وہ چیلنج سے دور صوفہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھا پی رہے ہیں، خالی شراب پی کر کے مگن ہو رہے ہیں. ان کا سب سے بڑا جو لاس ان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان کا رک جاتا ہے. اس کا ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ افلوئنس گھرانے میں سے کوئی ڈاکٹر عبدالکلام نکلا جسے انڈیا کو ایٹمک انرجی دی ہو. مجھے بتائیے، انڈیا میں کروڑوں لکھپتی کروڑپتی ہیں، ایک سے ایک افلوئنس لوگ ہیں. کسی افلوئنس گھرانے میں سے کوئی نکلا جس نے کوئی بڑی سائنٹیفک تھیوری دی ہو. رمن نے غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کو نوبل پرائز ملا تھا. کھرانا ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا جس کو نوبل پرائز ملا تھا. عبدالکلام ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے جنہوں نے انڈیا کو ایٹمک انرجی دی. یہ تو ایک کہی ہوئی بات، ایک چلی ہوئی بات ہے، مت ہے. ایک سب سے زیادہ بلیسڈ لوگ وہ لوگ ہیں جو مصیبتوں میں ہیں، جو سفرنگ میں ہیں، جن کو ٹربل پیش آتا ہے. کیوں؟ یہ مائنڈ ہمارا ہے، مائنڈ کے اندر کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. ایک رشین سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ مائنڈ کے اندر جو پارٹیکل ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ اتنے ایک انڈیویجول برین میں ہوتے ہیں، لیکن سب ڈارمنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں. ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی ٹربل ہی تو ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. جن کی زندگی میں پرابلم پیش آتا ہے،
جن کی زندگی میں ٹربل پیش آتا ہے, انہیں کو یہ بلیسنگ ملتی ہے کہ ان کے مائنڈ کے جو کیپیسٹی ہے وہ جاگے, اویکننگ آئے ان کی کیپیسٹی ان کے مائنڈ میں. تو جو لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدقسمت لوگ ہیں وہ. خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں میں پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں, یہ تو ایک متھ ہے جس کو آپ لوگ دہراتے رہتے ہیں, ایک متھ ہے. پوری ہسٹری میں آپ جانچیے تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب کے سب غریب فیملی میں پیدا ہوئے تھے. کوئی بھی رچ آدمی کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں بنا, کوئی بڑا فلاسفر نہیں بنا, کوئی بڑا تھنکر نہیں بنا. یہ تو ایک متھ ہے بس, میں تو اس کو متھ سمجھتا ہوں. This question is from Idris. Is it okay to use alcohol-based aftershave lotion? آفٹر شیو, اچھا آفٹر شیو, یہ سب بیکار بات ہے. شیو ہی کرنے کی ضرورت کیا ہے بھئی؟ شیو کیوں کریں گے آپ؟ یہ بہت بڑی چیز ہے, نیچر کی بلیسنگ ہے یہ. اس میں دیکھیے, اس میں مینلینس ہے, اس میں سنسیئرٹی ہے, اس میں سیریسنیس ہے. آپ اس کو شیو کیوں کرتے ہیں؟ آپ بتائیے. یہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. کارل مارکس سب سے زیادہ خلاف تھا مذہب کے, لیکن اس کی داڑھی دیکھی کتنی اچھی داڑھی ہوتی, مجھ سے اچھی داڑھی اس کی ہے کارل مارکس کی, بہت ہی بیوٹیفل داڑھی. تو داڑھی تو اپنی ڈگنیٹی کو بڑھاتی ہے, آپ اس کو شیو کو کرتے ہیں. داڑھی آپ کی ڈگنیٹی کو بڑھاتی ہے. یہ تو کنزیومرزم ہے جو یہ سارا آفٹر شیو اور یہ سب, یہ تو کنزیومرزم ہے. یہ میں تو اس کو نہیں مانتا. یہ آپ کی مینلینس کی پہچان ہے, آپ کی ڈگنیٹی بڑھاتی ہے, یہ آپ کو سنسیئرٹی دیتی ہے. تو بہت ہی بڑی چیز ہے داڑھی. آپ عورتوں کے چہرے پر داڑھی اگانے کی کوشش کریں, کبھی نہیں اگا پائیں گے. تب پتہ چلے گا آپ کی داڑھی کیا چیز ہے. عورتوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. آپ ذرا کوشش تو کیجیے آپ داڑھی اگانے کی ان کے چہرے پر. یہ تو بلین روپے بھی نہیں بنا سکتے آپ داڑھی. یہ تو نیچر کی بلیسنگ ہے, اس کو کاٹ کے پھینکتے ہیں آپ. اس لیے میں اس کو ڈگنیٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ڈگنیٹی بڑھاتی ہے داڑھی. جی ہاں, یہ کوئی یہ آفٹر شیو وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کنزیومرزم ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. This question is from Amik Ahmed. How to unite Muslims in India like Shia-Sunni conflict? یونٹی کا یہ مطلب ہی غلط ہے جو آپ لے رہے ہیں. یونٹی جو ہے, یونٹی ان ڈائیورسٹی ہوتی ہے, یاد رکھیے. یہ بھی ایک متھ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یونٹی کبھی نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے. ایک ہی فارمولا ہے, لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری, بس, اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں. کیونکہ یونیفارمٹی نیچر میں نہیں ہے. ایک اسکالر نے بہت صحیح کہا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی. اب جب نیچر ہی میں یونیفارمٹی نہ ہو تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینسز جو ہے بہت ہی, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ڈائلاگ آتا ہے, ایکسچینج آتا ہے. ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو تو آپ ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ دیکھیے, یہ بھی ایک متھ ہے. جو چیز ایول ہے وہ ڈفرینس نہیں ہے, وہ ہے ایکسٹریمزم. یاد رکھیے, ایک ہے ڈفرینس, ایک ہے ایکسٹریمزم. تو ڈفرینس ایک بہت بلیسنگ ہے, بہت بڑی, کیونکہ وداؤٹ ڈفرینس دیر از نو ڈائلاگ, نو ایکسچینج آف تھاٹ اینڈ نو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. جو بری ہے وہ ایکسٹریمزم ہے. کسی معاملے میں آپ ایکسٹریمسٹ بن جائے تو وہی برا ہے. کہ ڈفرینس ہے تو وہ آدمی غلط ہے, ڈفرینس ہے تو اس کو مارو, ڈفرینس ہے تو اس کو ٹالریٹ مت کرو. تو جب آپ ڈفرینس کو اس حد تک لے جائیں تو وہ بری چیز ہے.
ورنہ اختلاف یا ڈفرینس جو ہے وہ تو بہت اچھی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اختلاف امتی رحمہ. ہمارے محدثین اس پر کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس میں ضعیف ہے, اس کی سند کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی صحیح حدیث ہے. اختلاف کے معنی کیا ہے؟ ڈفرینس. میری امت کا ڈفرینس میری امت کی بلیسنگ ہے, کیونکہ ڈفرینس کی وجہ سے لوگوں میں ایکسچینج ہوگا, ڈائلاگ ہوگا, سوچیں گے, اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا پروسیس نان اسٹاپ چلتا رہے گا. یہ مطلب ہے اس کا. میں ابھی ایسی یونٹی کو میں نہیں چاہتا انسان کے اندر, میں ڈس یونٹی کو چاہتا ہوں. جسے جینڈر ایکولیٹی, یہ بھی ایک متھ ہے. میں کہتا ہوں جینڈر ان ایکولیٹی زیادہ نیچرل ہے. اگر جینڈر ایکولیٹی ہوگی تو یونیفارمٹی آ جائے گی, تو سب کیا کریں گے؟ اچھا اچھا کپڑا پہن کے بیٹھے رہیں گے. لوگ ویلو نہیں جانتے ایکسچینج کی, ڈسکشن کی, ڈائلاگ کی ویلو نہیں جانتے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. میں تو یہی سمجھا ہوں اپنے ایکسپیرئنس سے. This question is from Priya. Maulana, don't you think that problems and crises are opportunities for us to grow spiritually? Please comment. بہت اچھا ہے, بالکل صحیح بات کہی آپ نے. ٹیک اٹ ایز این اپرچونیٹی rather than a problem. یہ سب چیزیں جو ہیں اگر نہ ہو تو زندگی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو. میں اپنی جو لائف لکھنا چاہتا ہوں تو میری لائف ساری کی ساری پرابلم سے بھری ہوئی ہے, کرائسس سے بھری ہوئی ہے, ٹربل سے بھری ہوئی ہے, پوری لائف. میں ان شاء اللہ اس میں دکھاؤں گا کس طرح سے اس سے مجھے یعنی اس میں مجھے فوڈ ملا, کس طرح اس سے مجھے ڈیولپمنٹ کا یعنی بنا اس سے میرے لیے. میری بات نہیں ہے, کسی بھی لوگوں کی لائف ہے ان کو پڑھیے آپ, تو آپ پائیں گے کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں پرابلم ہی نے انہیں بڑا بنایا. جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ پرابلم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے, آپ کے جو پارٹیکلس ہیں وہ جاگتے ہیں. جو لوگ یعنی فلاسفرس میں یہ بھی ایک رجحان ہے, ریفارمرس میں خاص طور پر, گھما پھرا کر ایسا کریں کہ ڈفرینسز نہ رہیں. یہ بھی نظریہ جو ہے جو سچائی کئی ہے, یہ بھی اسی لیے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈفرینس ختم ہو تو لوگ مل جل کر رہیں گے, ڈفرینس وہ ختم ہو تو ڈیڈ ہو کر رہیں گے. وہ جہاں ڈفرینس نہیں ہوگا وہاں ڈیتھ ہوگی. وہ یہ اس کے پیچھے جو اس کی فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ڈفرینسز نہ ہو تو لوگ مل جل کر رہیں. مل جل کر رہنے کا راز میوچل ریسپیکٹ ہے. میوچل ریسپیکٹ ہے کہ آپ یہ یعنی میرا فارمولہ ہے کہ فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. لوگوں کا فارمولہ کیا ہے؟ میوچل ریکگنیشن. میرا فارمولہ ہے کہ میوچل ریسپیکٹ. I don't believe in mutual recognition. I believe in mutual respect. This is my formula. تو یہ سارے ریفارمرس یہ کوشش کرتے رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایکولیٹی لائیں, ڈفرینس کو ختم کریں. مارکس بھی یہی چاہتا تھا, سب یہی چاہتے ہیں. یہ تو آپ ڈیتھ لا رہے ہیں, ڈیتھ. صرف ایک ہی چیز بری ہے زندگی میں, وہ انٹالرنس, ہیٹ, انٹالرنس, وائلنس. بس سوسائٹی سے صرف ایک ہی چیز ختم کیجیے, وہ ہے انٹالرنس. ہیٹ, انٹالرنس, وائلنس, اس کو ختم کیجیے, باقی سب جو ہے بالکل ٹھیک ہے میرے نزدیک. This question is from Shahbaz Nadvi. Muslims all over the world is a troubled community, but as a whole, their intellectual development has been stopped. Why is it so? وہ ٹربل کریٹر کمیونٹی ہیں. وہ صحیح یہ کہا جائے گا کہ پرابلم کریٹر بنے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اسلام آباد میں ایک بہت ہی مسجد تھی, بہت بڑی, اور وہاں کیا بم اور گن لا کے رکھ دیا,
اب لڑائی شروع ہو گئی وہاں پر. ابھی وہاں پر آپ ایجوکیشن چلاتے, خوب لوگوں کو پڑھاتے, خوب ٹرین کرتے لوگوں کو. تو مسلمان جو ہیں وہ تو نگیٹو سینس میں, یعنی وہ ہیں, ہر چیز کو نگیٹو سینس میں لیے ہوئے ہیں. وہ فارمولہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے, وہ فارمولہ یہاں اپلائی نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلم ریفارمر میں اکیلا ہوں یہ مسلمانوں کو یہ فارمولہ دے رہا ہوں کہ جو تمہارے پرابلم ہیں وہ تمہارے لیے اپرچونیٹیز ہیں. سارے ریفارمرز 200 سال سے, یاد رکھیے, لڑائی سکھا رہے ہیں. پرابلم سے لڑو, پرابلم کو ختم کرو. ہر جگہ, کشمیر میں یہ ہوا, پیلسٹائن میں یہ ہوا, آج کل فلپائن میں یہ ہو رہا ہے. سارے مسلم ورلڈ میں ٹکراؤ. آپ لوگوں کو شاید یہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ پہلے مسلمان لڑتے تھے کولونیل پاورز سے, اب لڑ رہے ہیں اپنے ہی رولر سے, اپنے رولر سے. جس کی ایک ریسنٹ ایگزامپل, لیٹسٹ ایگزامپل تھا پاکستان میں. کہ پہلے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ویسٹرن پاورز ہیں. یہ مسلم جو تھے سارے مسلم ون ٹو آل, ویسٹرن پاور جو ہمارے انیمی ہیں ان سے لڑو, ان سے لڑو. لڑنے میں کچھ پا نہیں سکے, کچھ اچیو نہیں کیا انہوں نے. تو اب کیا کر رہے ہیں, کہیں وہ بم مار رہے ہیں, جیسے کہ وہ گلیسگو میں بم مارنے جا رہے تھے, اٹلی میں بم مار دیا. اور ایک ان کی جو اب جو تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے رولرس ہیں وہ ان کے ایجنٹ ہیں, ویسٹرن پاورس کے ایجنٹ ہیں, اب ان کو مارو. یہ تو مسلمانوں کی سوچ, اس کو کہیں کہ پرابلم میں نہیں ہے, وہ نگیٹیوٹی میں ہے. وہ صحیح بات یہ ہے, سارے مسلم نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں. نگیٹیوٹی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس ہے. یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو مسلمان ادھر ادھر بم مار رہے ہیں یہ صرف حرام ہے, حرام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں یوز آف آرم جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے لیے جائز ہے. ادر دین اسٹیٹ نو ون ہیز رائٹ ٹو یوز آرمس. اس کو اچھی سمجھ لیجیے آپ. یہ جو آج کل ہو رہا ہے, خود علماء اس میں انوالو ہیں, لیکن علماء بھی حرام کام کر رہے ہیں. یہ پورے کنوکشن کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, میں نے اسلام کو بہت پڑھا ہے, کہ ادر دین اسٹیٹ نو ون ہیز رائٹ ٹو یوز آرمس. دوسرے لوگوں کو ایک ہی آپشن ہے پیسفل ایکٹیویزم کا, اور اسٹیٹ بھی کب کر سکتی ہے, جب اٹیک ہوا ہو. سو ایٹ دا ٹائم آف اٹیک اسٹیٹ ہیز رائٹ ٹو یوز آرم ان اٹس ڈیفینس. ڈیفینس کے سوا اسٹیٹ بھی آرم نہیں یوز کر سکتی ہے. اور انڈیویجولس کے لیے یا آرگنائزیشنس کے لیے تو سرے سے آرم کو استعمال کرنا حرام ہے, بالکل حرام ہے, ایبسولوٹ سینس میں حرام ہے. آپ صرف پیسفل ایکٹیویزم چلا سکتے ہیں, جیسے کشمیر میں جو کیا لوگوں نے وہ بلا شبہ حرام تھا. پیلسٹائن میں جو کر رہے ہیں وہ بلا شبہ حرام ہے. چاہے کشمیر ہو یا پیلسٹائن ہو یا فلپائن ہو, کہیں بھی دنیا میں جہاں بھی ہو, آپ کے لیے ایک ہی آپشن ہے, وہ ہے پیسفل ایکٹیویزم. پیسفل ایکٹیویزم, وائلنٹ ایکٹیویزم کا آپشن ہی نہیں ہے مسلمانوں کے لیے, یاد رکھیے. وائلنٹ ایکٹیویزم کا آپشن مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں بالکل. صرف ایک ہی آپشن ہے, وہ پیسفل ایکٹیویزم. یہاں تک کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یعنی عام مسلمانوں کو اس کو اپنا وہ بنانا, اپنا ایشو بنانا, کہ اگر کوئی ملک اٹیک کر رہا ہے تب بھی اگر اسٹیٹ آپ کو بلائے گی تو آپ کو جانا ہے, نہیں تو نہیں جانا ہے آپ کو. اگر ایک اسٹیٹ ہے, ایک مسلم اسٹیٹ ہے, کسی اسٹیٹ میں اس نے حملہ کر دیا ہے, تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی اٹھ کر ادھر بم مارنے لگے ادھر ادھر. اسٹیٹ اگر آپ کو بلاتی ہے تب آپ لبیک کہیے, نہیں تو اپنے گھر بیٹھیے. یہ سب باتیں اسلام میں بہت ہی کلیئر ہیں, لیکن ہمارے علماء جو ہے وہ خود بھی اس کے خلاف چل رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہوگا. اس وقت علماء بھی اس وقت بالکل غلطی پر جا رہے ہیں, اور ماسز بھی غلطی پر جا رہے ہیں. میں اس میں ذرا بھی شک نہیں مجھے. کسی کو اگر اس میں وہ چاہیے یعنی ریفرنسز چاہیے تو میرے پاس آئے, میں آپ کو
ایک سے ایک ریفرنس بتاتا ہوں آپ کو قرآن کا اور حدیث کا. This question is from Dr. Farida Khanam. What makes people so foolish as to challenge a strong military rule as they did in Pakistan? دیکھیے ایک حدیث ہے, وہ حدیث میں سناؤں گا آپ کو اس موقع پر. حدیث یہ ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے, خود اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کرے. مومن کے لیے جائز نہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کرے, خود اپنے آپ کو ہیومیلیٹ کرے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کوئی آدمی خود ہی اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی آدمی عزت چاہتا ہے تو اپنے کو ذلیل کیوں کرے گا؟ تو آپ نے جانتے کیا جواب دیا؟ ایسا جواب دیا جو بہت بڑی سچائی کو بتاتا ہے. جواب آپ نے یہ دیا کہ ایسی طاقت سے مٹ بھیڑ کرنا جسے ہم نپٹ نہیں سکتے, ایسی طاقت سے لڑ جانا جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کیا پاکستان والوں نے, اور ہر جگہ کر رہے ہیں. آرمی سے لڑ جاتے ہیں. خود انڈیا میں مسلمان یہ کرتے رہے کہ پولیس سے لڑ جاتے تھے. جتنے رائٹ ہوئے ہیں سب میں مسلمانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ پولیس سے لڑ گئے. پولیس سے آپ کیسے لڑیں گے؟ کیسے لڑیں گے پولیس سے آپ؟ تو پولیس سے لڑ جانا, فوج سے لڑ جانا, آرمی سے لڑ جانا, یہ بلا شبہ سپر اسٹیبلٹی ہے. لیکن قصہ یہ ہے کہ مسلمان آج کل کے ہو گئے ایموشنل, وہ ہیٹ بھی جیتے ہیں. سارے مسلمان ہیٹ بھی جیتے, یاد رکھیے. اور ہیٹ آدمی کو بلائنڈ بنا دیتی ہے, بلائنڈ. ہیٹ آدمی کو بلائنڈ بنا دیتی ہے. بہت تجربے کے بعد یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مسلمان ہیٹ بھی جیتے ہیں. وہی بچا ہوگا جو ہمارے لٹریچر جس نے پڑھا ہے, یاد رکھیے. جس نے ہمارا لٹریچر نہیں پڑھا ہے وہ ہیٹ ہی بھی جی رہا ہے. جو ہیٹ بھی جیے گا وہ بلائنڈ ہوگا. یہ بلائنڈنس تھا یہ جو پاکستان میں ہوا. یا اسرائیل میں دیکھیے آپ, وہ مارتے ہیں پتھر, وہ پھینکتا ہے بم. بلائنڈنس نہیں ہے یہ, بلائنڈنس ہے یہ. تو حدیث میں بہت زیادہ منع کیا گیا ہے اس سے کہ آپ ایسی طاقت سے لڑ جائیں جس سے آپ نپٹ نہیں سکتے. وہی مسلمان کر رہے ہیں اور اس کو جہاد سمجھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, یہ کچھ اور اس سے بھی غلط چیز ہے. کوئی اسٹیبلٹی آدمی بھی اتنی بیوقوفی نہیں کرے گا. اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ نہ جہاد ہے, نہ اسلام ہے, نہ انسانیت ہے, نہ عقل ہے, نہ وزڈم ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس سے بھی کم تر کوئی چیز ہے جو آج کل جہاد کے نام پر مسلمان کر رہے ہیں. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. اب دیکھیے کشمیر میں فتویٰ دے دیا سارے علماء کشمیر نے کہ مسجد کے مرمت اگر غیر مسلم کرے تو وہ ناجائز ہے. یہ کیا جھوٹا فتویٰ ہے؟ یہ ناجائز کیا ہے بھائی اس میں؟ تو یہ ناجائز اگر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کعبہ جو ہے, کعبہ جو خود ایک مسجد ہے, اس کو بنایا تھا 4,500 سال پہلے حضرت ابراہیم نے, یعنی پرافٹ نے بنایا تھا. 2 پرافٹ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا اس کو. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر بارش ہوئی اور وہ ڈھہ گیا وہ کعبہ. کب؟ جب رسول اللہ کی بعثت نہیں ہوئی تھی, رسول اللہ کے نبی ہونے سے پہلے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ مکہ میں سب مشرک لوگ تھے, بت پوجنے والے لوگ تھے. ان لوگوں نے اس کو پھر سے بنایا اور اسی میں رسول اللہ نے نماز پڑھی. اور جب آپ کو مکہ پر آپ کنٹرول ہو گیا تب بھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی اس کو ڈھاؤ, یہ تو مشرک لوگوں نے بنایا تھا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے, وہی چلتا رہا. اچھا, کعبہ کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے, کور ہوتا ہے, اس کو غلاف کعبہ کہتے ہیں.
وہ پہلے چلا آ رہا ہے. تو اس وقت بھی ایک کور تھا اس کے اوپر کپڑے کا غلاف, وہی مشرک لوگوں کے مال سے بنا تھا, مشرک لوگوں کے پیسے سے. تو رسول نے نہیں کہا بھائی اس کو ہٹاؤ. وہی غلاف جب کنٹرول آپ کا مکہ پر ہو گیا تب بھی وہی غلاف باقی رہا, آپ نے ہٹایا نہیں اس کو.